دنیا کو ہے پھر مار کا یہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ السلام علیکم دوستو، شنید ہے کہ خیبر پختونخوا جنوبی پنجاب اور بلوچستان سے ایک جماعت کے سپورٹرز سے چھوڑ رہے ہیں۔ آخر کون سی ایسی حقیقت ہے جو عوام کو اور ان لوگوں کے سپورٹرز کو جو اس طرف لے کے جا رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کو گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہماری اطلاعات ہیں ان کے مطابق نمبر 1، انہوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے والے قاتل نیتن یاہو کے پارٹنر ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے سفارشات بھیجی، بلکہ اسے نوبل پرائز کا حقدار قرار دے دیا۔ اگر آپ غور کریں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نیتن یاہو کو اس کے ظلم پہ اسے نوبل انعام دیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ٹرمپ جس نے غزہ کی جنگ بندی کے خلاف 8 مرتبہ ویٹو کیا کہ قتل عام جاری رکھو اور ہر طرح سے اسرائیل کی مدد کی، اور یہ چھپ کے نہیں بلکہ اعلانیہ اعلان۔ کیا خیال اگر کل مودی کشمیر میں کوئی فالس فلیگ آپریشن شروع کر دے اور پاکستان سے مفاہمت کر لے تو کیا آپ مودی کو نوبل پرائز دیں گے؟ جی یہ بالکل ویسا ہی ہے، اور ان دو گمراہ پارٹیوں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اسی دھوکے بازی کی سیاست کو جاری رکھیں۔ دوسری بڑی وجہ ان کی اسلام اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے عدم دلچسپی ہے۔ امت مسلمہ کا نفع نقصان، ملک و ملت کی سلامتی اور بہتری کبھی ان کا درد سر رہا ہی نہیں ہے۔ ان کا سارا درد سر محض اپنے بزنس امپائرز کی ایکسپینشن اور ایکسٹینشن ہے، جبکہ پاکستانی عوام کا نچوڑا ہوا خون، ان کی محنت کی کمائی کی سب ملک سے باہر مختلف چینل کے ذریعے ٹھکانے لگانا ان کا بڑا مشن رہا ہے۔ مقول ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کہا کرتے تھے کہ ان دونوں کا قبلہ واشنگٹن ہے، ان کے اقتدار کی ڈوریں وہیں سے ملتی ہیں اور وہیں سے ہلتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ امریکی مفادات کا تحفظ کرتے کرتے اپنے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کو داؤ پہ لگائے رکھا۔ وجہ حصول اقتدار اور ہوس اقتدار۔ آپ کو ڈرون لیکس یاد ہوں گی نا، کیسے بادشاہ چیر چیر کے عوام کے سامنے مذمت کرتے تھے اور اندرون خانہ اپنے حکام کو کہتے تھے کہ آپ ڈرون اٹیک کیے جاؤ، ہم مذمت کرتے رہیں گے۔ میرے خیال سے آپ کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہوگا۔ اور رہی ان کی کرپشن کی کہانی تو بہت کچھ جلانے کے باوجود دفتروں کے دفتر ابھی بھی بھرے پڑے ہیں، لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے باوجود ابھی بھی بے شمار لوگ ان کے خلاف گواہی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان کی کرپشن ایک ایسی حقیقت ہے جسے ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے جان کی بازی تک لگائی ہے۔ اسی لیے اقتدار ملنے کے بعد سب کچھ کھرچ کھرچ کے صاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن خدا کے ہاں ایسا کوئی بھی ہیلا کام کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہاں کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود پڑھ لے، آج تو ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا کوئی ایسا کام بتا دیں جو نیشنل انٹرسٹ میں ہو، اسلام میں مسلمانوں کے حق میں ہو، ملت اسلامی کی بہتری کے لیے ہو، سوائے اپنے کارپوریٹ سیکٹر کے۔ اور سب سے عام بات، اور آپ جان کے جیے کہ اقتدار ان کی مجبوری کیوں ہے، یہ اقتدار میں آنے کے لیے اتنے تڑپتے کیوں ہیں، آج یہ بھی جان لیں۔ اس لیے کہ اقتدار میں رہتے ہوئے ملکی وسائل اور خزانے جو عوام کی امانت اور ملکیت ہیں، ان کا رخ اپنے کارپوریٹ سیکٹر کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ پھر سن لیں اور غور سن لیں، گویا اقتدار ہے تو ان کے کاروبار زندہ اور ترقی کر رہے ہیں، ورنہ یہ دیوالیہ ہو جائیں گے۔ اگر ملکی مفاد یا قومی مفاد ان کی اس کاروباری سلطنت کے آڑے آ جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ اپنی کاروباری سلطنت کو بچانے کے لیے وہ اس سلطنت پاکستان کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نصف صدی سے زائد عرصہ ہو چکا ہے ہمارا ملک ان کے تروپوں سے چھلنی ہے، اور اب یہ لعنت اور بے حال ہو چکا ہے۔ اور ان کی تاریخ دیکھ لیں، یہ قرض لے کر عوام پہ براہ راست بوجھ ڈال دیں گے، اور پھر اس قرض کو ایسی اسکیموں میں جھونکیں گے جن کے پرنالے انہی کے کارپوریٹ سیکٹر میں جا گرتے ہیں، انہی کے صنعتوں کے بیک یارڈ میں جا کے لگتے ہیں، اور جن کا فائدہ براہ راست ان کے کیپٹلز میں اضافہ کرتا ہے۔ اور پاکستانی سادہ دل بندوں کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، لیکن نہیں معلوم کہ کتنا کھایا اور کتنا لگایا، اتنا کھایا اور اتنا لگایا۔ پھر مزید وہاں سے کک بیکس، کمیشن در کمیشن اس کے علاوہ ہے۔ پھر ان کے شراکت دار بھی وہی ہیں جو شریک اقتدار ہیں بلکہ مافیاز ہیں۔ اسی طرح وہ کرپشن میں بھی شراکت دار ہوتے ہیں جن سے وسائل کی تباہی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ ان کے شریک اقتدار لوگوں کے کاروبار دیکھ لیں، کوئی پراپرٹی ٹائکون ہے تو کوئی کنسٹرکشن آئیکن، کوئی صنعت کار ہے تو کوئی پرائیویٹ پاور پلانٹس کا مالک، اور اسی طرح لا حاصل قیاس۔ اور دوستوں یہ بات صرف پاکستانیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر ذی شعور اور ایمان کی رمق رکھنے والا مسلمان ان سے دور بھاگ رہا ہے۔ غزہ میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل، کشمیر میں ظلم اور ان کی خاموشی اس کی زندہ مثال ہے۔
مگر حیرت ہے ان کے پیروکاروں پہ کہ وہ اب بھی ان کی حمایت میں کھڑے ہیں. یہ اندھا اعتماد ہی تو ہے نا. سوال یہ ہے کہ کیا انہیں اپنے دین، قوم اور وطن سے محبت نہیں ہے؟ دوستو انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، یہ اس کے انسان ہونے کی دلیل بھی ہے. لیکن اچھا وہ ہے جو غلطی مانے، رجوع کرے، اس پہ اکڑے نہیں، تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. پھر معاملہ مخلوق کا نہیں رہتا، پھر بندے اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن جب معاملہ دین اسلام، امت مسلمہ کے نفع نقصان یا ملک و قوم کی بقا کا ہو تو ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دے سکتے. ان کے سپورٹرز جو اب ان سے الگ ہو رہے ہیں وہ اس بیداری کی علامت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم سب مل کر سوچیں کہ ہمارے ملک اور ملت کے لیے کون سی قیادت بہتر ہو سکتی ہے، کون ہے جو اسلام، مسلمانوں اور پاکستان کے لیے بہتر ہے، کون ہے جو عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے ان کے حال سے آگاہ ہے. اس کے ساتھ تعاون کریں، خواہ کوئی بھی ہو. جو اس پیمانے میں پورا اترے وہ ہوگا آپ کا رہنما، آپ کا لیڈر، ورنہ پھر سب دھوکہ اور دکھاوا ہے جو ہم 70-80 سال سے کھاتے آ رہے ہیں اور اب شاید عادی ہو چکے ہیں. آئیے اس تبدیلی کو مثبت انداز میں قبول کریں، پاکستانی عوام کی محنت اور قربانی کی حفاظت کریں اور اپنے وطن کی بہتری کے لیے آواز اٹھائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.